السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دہر بال اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے ہڈیوں کے متعلق۔ جن بچوں کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، ہڈیوں میں طاقت نہیں ہوتی، ان کے لیے آج ایک بہترین نسخہ میں آپ کے لیے پیش کروں گا کہ اگر یہ میری ویڈیو آپ شروع سے لے کے آخر تک اگر اس کو سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملیں گے اور آپ کو مکمل نسخہ جان لینے کے بعد بنانے میں بھی آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو خود بخود آپ حیران ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ جلد از جلد آپ کی جو ہڈیاں جو ہیں وہ جسم کی وہ طاقتور ہو گئی ہیں۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے جس ٹاپک پہ ہے وہ ہے ہڈیوں کی کمزوری، ہڈیوں کا ٹیڑھا پن یا کیلشیم کی کمی۔ تو اس بیماری کی تعریف تو جیسا کہ واضح ہی ہے کہ جسم کے اندر کیلشیم کی کمی کی وجہ سے جسمانی ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے اسباب جان لیتے ہیں کہ اس میں پہلی بات تو جو ہے دیکھیں، جو ہم غذا کھاتے ہیں اس غذا کا ہماری باڈی کے اوپر ایک بہت ہی زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر ہم ناقص غذا کھائیں گے، بچے کو ناقص غذا دیں گے، اس کو توانائی سے بھرپور غذا مہیا نہیں کریں گے، یا نوجوان ہے اس کو پراپر غذا کی ضرورت ہوتی ہے لڑکپن کے اندر، تو اگر لڑکپن کے اندر اس کو ہم پراپر غذا نہیں دیں گے جس طرح اس کو ملنی چاہیے تو اس کا جسم ایسا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس طرح بعض دفعہ یہ ناقص غذا آ جاتی ہے، بعض دفعہ کئی کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ معدے کی خرابی کی وجہ سے جب غذا پراپر طریقے سے ہضم نہیں ہوتی تو یہ بھی کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ یا جگر کی خرابی، جگر پراپر طریقے سے اپنا کام نہیں کر رہا ہوتا، جگر کے اندر ایسڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے، جگر پھیل جاتا ہے، جگر کے اندر ورم ہو جاتا ہے، سوزش ہو جاتی ہے، تلی بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا بڑا ہی عمل دخل ہوتا ہے، تو اگر یہ پراپر طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں تو جسم کے اندر توانائی بھی آ جائے گی، جسم کے اندر غذا جو ہے وہ بھی پراپر طریقے سے ہضم ہوگی۔ اس طرح بعض دفعہ یہ قبض کے جو مریض ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں میں قبض ہو جاتی ہے، 2 دن 3 دن پاخانہ نہیں آتا، ان کو باقاعدہ وہ اس قسم کے وہ سیرپ وغیرہ یا ایسی کو ان کو غذا استعمال یا ایسی دوائی استعمال کروانی پڑتی ہے، تبھی جا کے ان کو وہ پاخانہ آتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو بچے مثلا 8-10 سال کے 7-8 سال کے یہ بوتل پینے کے عادی ہو جاتے ہیں، یہ کولا مشروبات پیپسی ہے، ٹیم ہے، کوکا کولا ہے، یا یہ بازاری ڈبہ بند جوسز جو ہوتے ہیں ان کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ہڈیوں کو کمزور کرتے ہیں۔ کولا مشروبات جتنے ہیں چاہے وہ جس نام سے بھی ہیں وہ آپ کی ہڈیوں کے لیے انتہائی نقصان دہ، آپ کی ہڈیوں کے اندر جو گودا موجود ہے اس کے لیے انتہائی نقصان دہ، یہ آپ کے اندر کیلشیم کی کمی برپا کر دیتے ہیں، یہ اتنا انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے اس سے خود بھی بچے، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ بچوں کو کئی والدین ڈبہ بند جوس وغیرہ وہ ان کو پلاتے رہتے ہیں، یا ڈبہ بند دودھ کے ڈبے ملتے ہیں وہ ان کو پلاتے رہتے ہیں، تو خدارا ان چیزوں سے آپ اپنے بچوں کو یہ نہ پلائیں۔ نوجوان اگر وہ یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو وہ بھی ان سے پرہیز کریں، بلکہ خالص کسی گائے کا دودھ پی لیں، کسی بکری کا دودھ جو ہے وہ بڑا نہائی مفید ہے وہ لے کے استعمال کریں، یا بھینس کا خالص دودھ ملتا ہے تو وہ استعمال کریں، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں کر لیں لیکن اس کے فوائد زیادہ ہیں اور اس کے اندر نقصانات بھی نہیں ہیں۔ جو ڈبہ بند چیزیں ہیں، چاہے وہ جوسز ہیں چاہے وہ بوتلیں ہیں، ان کے انتہائی نقصانات ہیں۔ اس طرح فاسٹ فوڈز کے اندر یہ برگر، شوارما، پیزا وغیرہ، یہ ان سے بھی اپنے بچوں کو بچائیں، اور نوجوان وہ بھی آج کل اسی طرز پہ چل رہے ہیں تو وہ بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اس کی علامات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جسمانی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹیڑھی میڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ جو سینے کی ہڈیاں جو ہیں یہ اندر کی طرف گھسنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، سینہ کئی دفعہ اندر چلا جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے باہر نکل آتا ہے، یعنی کئی دفعہ آپ نے کئی کے ساتھ آپ کا سامنا ایسا ہوا ہوگا کہ کئی کی ہڈیاں بالکل ایسے ہو جاتی ہیں، کئی کی ہڈیاں ایسا رخ اختیار کر جاتی ہیں۔
کہ ایسی، یعنی یہ میں آپ کو یہ اس کی طرز بتا رہا ہوں کہ اس نوعیت کی یہ سینے کی پسلیاں جو ہیں وہ کیفیت اختیار کر جاتی ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلیوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ حالانکہ پراپر طریقے سے سیدھی ہونی چاہیے لیکن وہ ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو اس سے آگاہی دے رہا ہوں، یہ اس کی علامات میں سے. تو اس کا علاج جان لیتے ہیں. علاج میں جیسے کہ میں نے آپ کو سب سے پہلی بات بتائی ہے کہ اپنی غذا کے اوپر توجہ دیں، اپنے بچوں کی غذا کے اوپر توجہ دیں، ان کو خالص غذا کھلائیں، خالص جوسز گھر میں خود بنا کے پلائیں. یا یہ جتنی یہ قیمہ وغیرہ ہے، بکرے کا قیمہ ہے، بکرے کا گوشت ہے یہ، یا بڑا گوشت ہے، خاص طور پہ یہ کٹے کا گوشت جو ہے یہ اس کا قیمہ بنا کے بچوں کو کھلائیں، خود بھی کھائیں. ان کے اندر فوائد ہیں. تو علاج آپ جان لیں کہ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے. بکرے کی ایک کلیجی لینی ہے. یہ کوئی اتنا مہنگا نسخہ نہیں ہے لیکن صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. چاہے وہ بڑا استعمال کر لے، چاہے وہ چھوٹے بچوں کو استعمال کروائیں، چاہے وہ درمیانی عمر والے، لڑکپن والے، یہ لڑکے، نوجوان بچیاں، چھوٹی بچیاں، یہ سب استعمال کر سکتے. تو اس میں آپ نے ایک عدد بکرے کی کلیجی لینی ہے. بکرے کی کلیجی میں سے آپ نے 100 گرام علیحدہ کر لینا، یعنی 100 گرام بکرے کی کلیجی آپ نے اس میں سے اچھا پیس جس کے اندر چھچڑے وغیرہ زیادہ نہ ہو، بلکہ ایک سائڈ سے آپ نے وہ علیحدہ کر لینی ہے 100 گرام. اور اس طرح لائم واٹر، یعنی یہ آپ نے 1 تولہ چونا لینا ہے. چونا لے کے آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں تقریباً 400 یا 500 یعنی آدھا کلو آپ نے پانی اس کے اندر ڈال کے کسی بوتل کے اندر اس کو ہلا کے آپ نے رکھ دینا. پورے رات، دن رات وہ پڑا رہے. اس کے بعد آپ نے کپڑے کی، کاٹن والے کپڑے کی یا کھدر والے کپڑے کی آپ نے 2-3 موٹی تہیں بنا کے اس کے ذریعے سے اس پانی کو نتھار لینا. یعنی جو نیچے جو چیز بیٹھی ہوئی اس کو آپ نے اس نتھرے ہوئے پانی میں شامل نہیں ہونے دینا. یہ تقریباً آپ نے 400 ml یعنی 400 ملی گرام، یعنی یہ آدھا کلو سے تھوڑا کم، 100 گرام کم، یہ آپ نے پانی لینا. تو یہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان بکرے کی کلیجی کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لینے ہیں. چھوٹے پیس بنا کے آپ نے ان دونوں کو، پانی کو اور بکرے کی کلیجی کو، یہ آپ نے چولہے پہ چڑھا دینا ہے اور اس کو اچھی طرح ابلنے دینا ہے. جب وہ ایسا ایسا اس کے اندر آپ دیکھیں گے وہ پانی کی نسبت، پانی کی مقدار کم ہو گئی ہے، یعنی پانی بالکل خشک ہونے کے نزدیک پہنچ گیا ہے، تو اس ٹائم اس کا جلنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں چمچ ہیٹ ایسا کر دینی ہے اور چمچ ایسا ایسا اس کے اندر ہلاتے رہنا. اس کے بعد آپ نے یہ سوڈا منٹ کی گولیاں، یہ انگلش میڈیسن والوں سے آسانی سے مل جاتی ہے، یہ میٹھے سوڈے اور سرد پودینے کی بنی گولیاں ہوتی ہیں. یہ آپ نے تقریباً 40 گرام کی مقدار میں لینی. یہ آپ نے اس میں سے وہ ایک ڈبی ملتی ہے 100-150 روپے کی، 200 روپے کی ڈبی ملتی ہے، وہ آپ نے لے کے اس میں سے تقریباً 40 گرام یا صرف ان میں سے جا کے ان سے تھوڑی مقدار میں گولیاں لے لیں. سستی گولیاں ہوتی ہیں یہ 40 گرام گولیاں آپ نے باریک پاؤڈر بنا لینا. باریک پاؤڈر بنا کے وہ جو ابھی آگ کے اوپر وہ ابھی چڑھا ہوا تو آپ نے اس کے اندر یہ ڈال دینا اور چمچ جلدی جلدی ہلا کے اس کو آپ نے نیچے اتار لینا اور جلدی جلدی چمچ آپ نے ہلاتے رہنا تاکہ وہ اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل خشک پاؤڈر کی شکل اختیار کر گیا. اس کے بعد آپ نے 7 لوبان تقریباً 3 گرام وہ اس کے اندر ڈال کے اچھی طریقے سے ہلا کے آپ نے اس کو رکھ دینا. تو یہ آپ نے تقریباً 2 سے 3 ماشے کی مقدار میں یا 1 ماشے عمر کے حساب سے یہ آپ نے صبح و شام بچے کو استعمال کروائیں. بڑے جو ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، دودھ کے اندر ملا کے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کھائیں، انشاءاللہ آپ کے اندر جو کیلشیم کی کمی ہے وہ انشاءاللہ جلدی پوری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.